میں اپنے بھائی کی سادگی پہ قربان جاؤں. پتہ نہیں کل یہ چل کر رہے ہوں گے جس وجہ سے الیکشن کو مانیٹر نہیں کر سکے یا سوشل میڈیا نہیں دیکھ سکے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دھاندلی چوری تو یہ ہے کاشف صاحب چھوٹے الفاظ ہیں اس الیکشن کو ڈسکرائب کرنے کے لیے. یہ تو وہ کہتے ہیں دن دہاڑے ڈاکہ سی. یہ ہمیں ریگنگ کا تو اندازہ تھا, یہ بلیٹنٹ بدماشی کا اندازہ کوئی نہیں تھا. جہاں پر میرے بھائی نے کہا نا ان ایونٹ فل الیکشن تھا, بھائی جی اگر تسی 8 فروری دا الیکشن چکو تے ان ایونٹ فل ہی سی, اتھے بھی کوئی قتال نہیں سی ہویا پاکستان وچ. 8 فروری کو 2 الیکشن ہوئے تھے, ایک وہ جو 5 بجے سے پہلے جو ہم جیت گئے سارے, ایک جڑا انہوں نے پھر 5 بجے تو بعد کیتا سی جہدے وچ نہ سانو راہ چھڑیا, جہدے وچ نہ ڈاک کے چوری چکاری سارا کچھ کیتا. وہ 9 فروری کا چھڑ دیو. اچھا نہیں, وہ 5 بجے تو بعد شروع ہو گیا سی کام. کئیاں دا کھاتا 8 تو پہلے مک گیا, کئیاں دا 9 چلا گیا. انہوں جان دیو تسی. تو وہ ان ایونٹ فل والی کہانی تو یہاں ختم ہوئی. وہ تو آبویسلی اگر پورا دن امن رہے گا تو آپ پھر اگلا 5 بجے کے بعد کا الیکشن تبھی آپ سکون سے کر سکیں گے نا. وہ ایک بیڈ ڈیزائن ہوتا ہے, وہ کسی کا احسان کوئی نہیں ہے کسی کے اوپر. جو یہ الیکشن ہوا یہ بالکل ان ایونٹ فل نہیں تھا. میں آپ کو ایک ہلکے کی مثال دیتا ہوں, دانیال بھائی نے بھی ایک مثال دی ہے. میں آپ کو فیاض چٹھا کے الیکشن کی مثال دیتا ہوں. ہمارے ایم این اے احمد چٹھا نے 2 سیٹیں جیتیں, ایک ایم این اے کی اور 38,000 سے ایم پی اے کی. انہوں نے وہ حلقہ چھوڑ دیا, اس کے بعد اپنے بھائی کو اس پہ کھڑا کیا. 2 مہینے ہوئے نا حکومت بنے ہوئے, وہ پورا سال نہیں تھے. میری طرح غیر موجودگی میں ہی دونوں سیٹیں جیت گئے احمد چٹھا صاحب. اب مزے کی بات یہ ہے کہ 2 مہینے پہلے غیر موجودگی میں 38,000 سے جیتنے والا آدمی, اس کا بھائی 15,000 سے کل ہار جاتا ہے. 7,500 پولیس والا ایک ایم پی اے کے حلقے میں لگتا ہے. جہاں جن پولنگ سٹیشن پہ یہ کہہ رہے ہیں ان ایونٹ فل ٹرن آؤٹ, جن پولنگ سٹیشن نے چھیڑیا نہیں ادھر ٹرن آؤٹ 30% ہی رہا ہے. اور جس نے ان کو 40,000 30,000 کی لیڈ کرا دیے, کوئی جن اتھے آ گئے سن, ٹھیک ہے جی, انہوں نے آ کے اتھے ٹرن آؤٹ 60% تو بھی اتنے کر چھڑیا. یعنی کہ ایک ہی چک میں, ایک ہی پنڈ میں, میں مثال دیتا ہوں ورپال چٹھا 5 پولنگ سٹیشن ہے, 4 پولنگ سٹیشن یا 3 پولنگ سٹیشن 30% ٹرن آؤٹ ہے. جتوں گیم نو چکنا سی اتھے 65% ہو گیا اچانک. وہ زیادہ جاگے ہوئے سن اور ریلیکس کر رہے سن, چل کر رہے سن باقی سارے. سو یہ بدماشی گجرات میں آپ دیکھ لیں. گجرات میں کیا ہوا, ہمارے ایم این اے گرفتار نہیں کیے, وہ ایم این اے کی کرن خرم نو منور مجنو اتوں گرفتار کیتا انہوں نے. وہاں پہ آلریڈی باکسرز, ابھی مجھے بیرسٹر گور بتا رہے تھے کہ وہ وہاں ایک پولنگ پہ پہنچے تو بیکاز پیپل لوڈ عمران خان اینڈ پیپل لوڈ ہز ریپرزینٹیٹیوز. تو جب چیئرمین گوہر وہاں پہ پہنچے تو ایک پریزائڈنگ آفیسر معصومانہ سوال یہ کرتا ہے کہ جناب میرے کو تھے ٹوٹل 1200 ووٹ نے, یہ 2 ڈبے صبح اگلے بند کر کے چلے گئے, سیل بھی لگا گئے. تو سر آپ بیرسٹر ہیں, میں ندی گنتی کر سکتا شامی کے نہیں, ٹھیک ہے جی. اچھا, اور جو ثبوتوں کی بات ہے, بوریاں بھری پڑی ہیں. یہ تو آبویسلی دانیال بھائی تو آئے خود اور وہ ایک لے آئے, ہم پوری پارٹی ہیں, بوریاں بھری پڑی ہیں. یہ ایونٹ ہوگا 1-2 دن کے اندر, سارے لوگ آئیں گے, اپنے ثبوت لے کے آئیں گے. یہی میدان لگے گا اسلام آباد میں, ساری دنیا دیکھے گی. ساری دنیا کو بچوں نے, میڈیا نے, سوشل میڈیا نے دکھایا. 92 چینل کے 3 پکڑے گئے, ہو سکتا ہے تھوڑے چینل تے کسی اور دا نام نجی چینلز کے درجنوں لوگ جو ہیں وہ پکڑے گئے مختلف حلقوں کے اندر, جن کو نہیں چھوڑا گیا, جو بار بار وہاں سے بھیج رہے تھے فوٹیج, ان کو کیمرہ مین رپورٹرز وہ وہاں پہ پکڑے گئے. ڈی ایس پیز ایس پیز بدماشی کرتے رہے. اور جنرل سیکرٹری عمر ایوب یہ کہتے ہیں کہ جس وقت ایس پی کو کنفرنٹ کیا گیا, جس وقت آر پی او کو کنفرنٹ کیا گیا, انہوں نے کہا جی اسی مجبور ہاں. اس پاسوں کہتے سن یہ جو آپ کے پریزائڈنگ آفیسر تھے وہ کہتے ہیں ہم مجبور ہیں. الیکشن کمیشن کو ہمارا پورا سسٹم ہے پارٹی کا, ہم نے پورا دن انشور کیا کہ کوئی رسپونڈ کرے. ہر حلقے کے حوالے سے ایک سیل تھا کہ ہم الیکشن کمیشن کو ساتھ ساتھ بتا رہے تھے کہ خدا دا نہ منو, چیک کرو تھے کی ہو رہا ہے. ہمارے شاید ستو پی کے ستی پہ اسی جناب. میں یہ سمجھتا ہوں جیسے وہ کہتے ہیں نا قانون اندھا ہوتا ہے, میرے خیال ہے الیکشن کمیشن اندھا بھی ہے, بیچارہ ڈورا بھی ہے. میری بات سنیں سر, یہ تو اندھے بھی ہے تھوڑا جا کر, یہ تو اندھے ہیں. آگے ان کی پنجاب کی ایڈمنسٹریشن بھی اندھی ہو گئی, ان کی حکومت بھی اندھی ہو گئی. ایک ہی سمجھتے ہیں عوام بھی اندھی. یہ پاکستان کو سمجھتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ پورا دن لوگوں نے نہیں دیکھا یا ہم نے نہیں دیکھا. بلال صاحب مطلب اس الیکشن میں یہ کہنا کہ دھاندلی نہیں ہوئی, میرا خیال ہے کسی پاس منہ ہی کر جانا چاہیے. بلال صاحب یہ کیونکہ
دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم سارے جانتے ہیں, اس کو ثابت کرنا بڑا مشکل کام ہے. یہ وی آل نو دیٹ 2018 کا الیکشن سب جانتے کیا ہو رہا تھا نا اس الیکشن میں. وہ پنجاب ساؤتھ پنجاب محاذ بن رہا تھا, بندے ٹوٹ رہے تھے, فونز آ رہے تھے. شیخ صاحب کے ساتھ اکثر میری گپ لگتی تھی, ان کو فون آ رہے تھے, لگاتار آ رہے تھے, آپ جوائن کریں پارٹی کو. انہوں نے کہا میں نے نہیں کرنی, آزاد چلے گئے, ہار گئے. یہ سب کو پتا ہوتا ہے لیکن وہ ثابت کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. بٹ وین یو سے فورمز پر چلے جائیں, اس کا مطلب یہ کہ جو ہو رہا نا یہ اسی طرح ہوگا اور سب کو پتا فورمز پہ کیا ہونا ہے. کچھ نہیں ہونا. کریڈیبلٹی نہیں چاہیے کسی کو الیکشن کی کہ اس کی کوئی ساکھ ہو. لوگ جیسے میں نے کہا یہ ساکھ آپ کے لیے بڑی ضروری تھی اس الیکشن کی, کہ وہ جو فارم 47 کا آرگومنٹ دے رہے ہیں وہ فارم 47 کا آرگومنٹ ختم ہو. کاشف صاحب دیکھیے, ایک تو نا بڑا دیکھ کے امیوزمنٹ بھی ہوتی ہے, پی ٹی آئی کے لوگ جب آج آئین کے علمبردار اور ووٹ کی عزت کی بات کرتے ہیں نا, یہ تو وہ لوگ ہیں جن نے 2018 میں ٹکٹ اپنے نہیں بانٹے تھے, اس لیے چھوڑ دیں. شیخ وقار صاحب اس لیے بات نہیں بیٹھتی کیونکہ اس ٹائم پہ یہ ان کے ساتھ نہیں تھے, مگر باقی ساتھی جو سامنے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے خود ڈسکا کا حوالہ دیا. کل کوئی ڈسکا ہوا, کل کوئی پریزائڈنگ افسر گواہ ہوا. اگر الیکشن کمیشن ایکٹ کرے گا تو پتا چلے گا کہ ڈسکا ہوا ہے کہ نہیں ہوا. جناب ہوئے نہیں کون سا گواہ ہے جی؟ اچھا چلیں آپ بتائیے. اس طریقے سے اس دن تو شور مچا تھا, اس دن تو رات کو غائب ہوتے, صبح 5 بجے وہ آئے تھے ڈبوں سمیت اکٹھے بارات کی شکل میں اس دن سامنے برآمد ہوئے تھے. وہ تو جس طریقے سے ہم نے اس ٹائم پہ, اور اس ٹائم پہ تو ان کو کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. چلیں آج بھی آپ نے بات کی کہ شیخ صاحب جو ہیں 2018 میں خود آپ کہہ رہے ہیں کہ وکٹم رہے ہیں اس کے, تو یہی کہہ دیں کہ عمران خان جعلی وزیر تھا اور پی ٹی آئی والے سارے جو ان کے آج کالیگز ہیں وہ اس ٹائم پہ جعلی مینڈیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے. قاسم سوری خود ایک سٹے پہ جعلی مینڈیٹ پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا, نہ صرف سر نہ صرف اسپیکر کی سیٹ پہ نہیں, دیکھیے نہ صرف مطلب کہ میں کہہ رہا ہوں ڈپٹی اسپیکر تھے, اینڈ ایک پرسن ایک شخص جو اللیگلی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا, اس کو اسپیکر کی سیٹ پہ بٹھا کے اس کے ہاتھ سے پارلیمان اللیگلی ڈیزالو کرائے گی. تو اس لیے یہ کم از کم لیکچر نہ. اور دوسری بات, نہیں جناب میں کچھ نہیں مانیا, نہیں جناب میں نہیں مان رہا, میں نہیں مان رہا. تسی مننے ہو, میں کہہ رہا تسی مننے ہو, تسی مننے ہو سر, تسی مننے ہو. گل ہے کہ تسی مننے ہو, مطلب ہے کہ آپ جسٹیفیکیشن نہیں سر ہم نہیں سر میں کہہ رہا ہوں آپ کے منہ سے اچھی نہیں لگتی, اس لیے آپ جو آج آئین لہراتے نا سامنے, جس کا مذاق جناب ٹھیک ہے. اصل ایشو یہ ہے, دیکھیں یہ آرگومنٹ پروبیبلی بڑا فلاڈ آرگومنٹ ہے, کون کس پہ بات کرے گا, کیونکہ اس ملک کی پالیٹکس بات کر اس ملک آپ لوگوں نے 2018 میں نہیں, اگر ہمارے منہ سے ایک بات اچھی نہیں لگتی, ISI سے پیسے لینے کا ہمارے منہ سے اچھی نہیں لگتی, انہوں وزیر اعظم کس منہ نال بیٹھا جی, انہوں نے چیف منسٹر سر تواڈے بھی رہے نے, تسی جس تھے بن رہے ہو بائی ڈیفالٹ آرگومنٹ مان رہے ہیں کہ آپ کے رہے تو ہمارے رہے, تو کیا نہیں سر میں گل کر رہا ہوں کہ تسی تھوڑا سا